شعر نمبر 1، یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش عظیم کی تمناؤں کا خون۔ تشریح: شیطان اپنی مجلس شورا پارلیمنٹ میں سب سے پہلے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اسے کھیل اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح کھیل کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح کائنات کی بھی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ کھیل اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کھیل ڈرامہ کے اسٹیج پر مختلف کردار اور مناظر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح دنیا کی اسٹیج پر بھی لوگ پیدا ہو کر آتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے کب سے ہو رہا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے کمینی اور رذیل ہے، اس لیے کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ شیطان نے دنیا کو آسمانوں سے آگے خدا تعالیٰ کے انوار کے جہاں میں رہنے والے فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خدا کے عرش کے آس پاس صرف فرشتے تھے جو خدا کی بزرگی اور پاکی بیان کرتے رہتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نزدیک یہی معزز مخلوق تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ اس تبدیلی کو شیطان فرشتوں کی آرزوؤں کا برباد ہونا کہتا ہے۔ خود شیطان نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو آدم علیہ السلام پر برتر اور افضل سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی امیدوں کو خون نہیں ہونے دیا۔ اس کی سزا میں اگرچہ اسے دربار خداوندی سے نکلنا پڑا لیکن اس نے فرشتوں کی طرح خود کو آدم علیہ السلام کے آگے جھکایا نہیں۔ شعر نمبر 2، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ تشریح: وہ بگڑے ہوئے کام بنانے والا خدا جس کے ایک لفظ کن ہو جا کہنے سے کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، آج اس کی بربادی پر تلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے کے کئی نظریے پیش کیے جاتے ہیں لیکن قرآن نے یہی بتایا ہے کہ پہلے عدم تھا، خدا کے سوا کچھ بھی نہ تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا، سب ہو گیا۔ شعر نمبر 3، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ تشریح: اقبال شہنشاہیت کے خلاف آواز اٹھا کر شیطان کی زبانی کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین خیال دیا اور اس طرح شخصی حکومت قائم کر کے عوام کو بے بس و بے کس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا، میں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی عبادت گاہوں سے نفرت دلا دی اور صدیوں سے ان پر مسجد، دیر اور کلیسا کا جو اثر تھا اسے ختم کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی عقائد مسخ ہو کر رہ گئے یا مذہب ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو گیا۔ شعر نمبر 4، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا، میں نے معلم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ تشریح: شیطان کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہنوں اور دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر رکھی ہے جو ہر ہیلے بہانے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال ذریعے سے اسے اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں اور ان کے مقابلے میں جو مفلس ہیں، محنت مشقت سے روزی کماتے ہیں، ان کے ذہن و دل میں نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے اور ان کے ہاتھوں اپنی آزادی اور عزت لٹانے کے لیے ہوئے ہیں۔ وہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ شعر نمبر 5، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہوا ابلیس کا سوز دروں۔ تشریح: ابلیسی نظام حیات اور شیطانی اقدار کو بھڑکا دینے والی وہ آگ جو میں نے جلا رکھی ہے اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے معاملات کاروبار حیات اور فکر و عمل میں یہ آگ میری اندرونی حرارت کی وجہ سے جل رہی ہے، اس لیے کسی میں ہمت نہیں کہ اس عنصر کی آگ کو بجھا سکے۔ شعر نمبر 6، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔
تشریح کیونکہ اس درخت کو جو جڑوں سے لے کر پھل تک شیطانیت کا مزہ لیے ہوئے ہے، میں اور میرے شنونگڑے برابر پانی دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ اتنا بلند و بالا اور شاخوں کے دور دور تک پھیلاؤ والا درخت بن چکا ہے، اس کو گرنے یا جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ پہلا مشیر، شعر نمبر 1۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ تشریح، شیطان کی تقریر سن کر اس کی حکومت کا ایک رکن اٹھ کر کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شیطانی نظام حیات کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے وہ بڑا پائیدار اور مضبوط ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے یا ختم کر سکے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نظام حیات ہم نے دنیا والوں کو دے رکھا ہے اس سے لوگ غلامی کی عادت میں پائیدار سے پائیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ غلامی ان کے مزاج اور ذہنیت میں رچ بس گئی ہے اور وہ ہمارے نمائندوں کے آگے جو بادشاہ، نواب، جاگیردار، زمیندار، وڈیرا، آمر وغیرہ کی شکل میں ہر جگہ موجود ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ تشریح، یہ لوگ جو ہماری تدبیر کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے ہمارے نظام کے پرستار چلے آتے ہیں، اپنے آقاؤں کے آگے جھکنا ان کی قسمت بن چکی ہے۔ ان کی زندگی کی مثال تو ایسی نماز کی سی ہے جس میں قیام کرنے کھڑا ہونے کا رکن موجود ہی نہیں ہے، صرف رکوع و سجود ہی ہے، جھکنا ہی جھکنا ہے۔ مراد ہے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں اس حد تک پختہ ہو چکے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ان میں خیال تک نہیں آتا۔ شعر نمبر 3۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ تشریح، لوگ شیطانی نظام کے ایسے اور اتنے غلام بن چکے ہیں کہ غلامی کی اس زندگی سے آزاد ہونے کی خواہش اول تو ان کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پیدا ہوتی بھی ہے تو یا تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا کچی یعنی ناپختہ رہ جاتی ہے، اور اس طرح کوئی بھی ہمارے نظام کی جکڑ بندی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ شعر نمبر 4۔ ہے ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی اور ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ تشریح، یہ ہماری مسلسل کوشش کا عقل کو حیران کر دینے والا نتیجہ ہے کہ آج طریقت اور دین شریعت کے میدانوں کے لوگ صوفیانہ اور دینی روح سے بیگانہ ہو کر بادشاہت کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ صوفی جن کے بوریا کے آگے کبھی تخت جھکتے تھے، آج خود بادشاہوں کے تخت کا طواف کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال علماء دین کی بھی ہے۔ کل تک جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے خوف نہیں کھاتے تھے، آج مصلحت کا شکار ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ تب مشرق کے لیے موزوں یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ تشریح، مشرق کے رہنے والوں کے لیے قوالی اور علم کلام افیون کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج صوفیانہ حلقوں میں تصوف کی اصل روح تو غائب ہو چکی ہے اور صرف قوالی پر زور ہے، ایسی قوالی جو روح پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی۔ دینی حلقوں کو دیکھیں تو وہاں بھی علماء دین کی اصل باتوں سے ہٹ کر دینی مسائل پر بحث کرنے اور ان کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں حلقوں کے لوگ عمل سے اسی طرح بیگانہ ہو چکے ہیں جس طرح افیون کھانے والا کوئی شخص ہر وقت اونگتا رہتا ہے اور زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ تشریح، اگر اس دور کے مسلمانوں میں مکہ شریف جانے اور وہاں جا کر کعبے کے گرد چکر لگانے اور اہم رکن اسلام حج کے رسوم ادا کرنے کی کوئی صورت باقی رہ گئی تو وہ محض ایک اجتماع اور بھیڑ کی سی صورت ہے۔ کعبہ کا طواف کرنے اور حج کے لیے مکہ شریف میں جمع ہونے کا اصل مقصد تو مسلمانوں میں قوت اتفاق اور مرکزیت پیدا کرنا ہے، لیکن آج اس کے بجائے نفاق اور انتشار کی صورتحال نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر وہ قوت جو باطل سے ٹکرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان اپنے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار کی مانند تھا جو ہر وقت ان کو کاٹنے پر آمادہ نظر آتی تھی، لیکن
آج یہ صورتحال ختم ہو چکی ہے اور مسلمانوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں مسلمانوں کے حج کے اجتماع اور کعبہ کے گرد چکر لگا کر اس سے وابستگی کے اظہار سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ شعر نمبر 7، کسی کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ تشریح، برصغیر کے صوبے متحدہ پنجاب کے قصبہ قادیاں میں انگریز عہدِ حکومت میں ایک شخص بنام مرزا غلام احمد پیدا ہوا تھا جس نے دین کی صدیوں کی روح کے خلاف یہ نیا حکم یا فتویٰ دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا اس عہد میں دینی اور شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، اور انگریز جو ہم پر حکمران ہیں ان کے خلاف آزادی کے لیے جدوجہد کرنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں۔ یہ شخص خود کو مسیح مدعو کہتا تھا۔ مراد تھی کہ میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں جسے قیامت سے پہلے روئے زمین پر آ کر اسلام کو تقویت پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کے اس طرح آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں، وہ میں ہوں۔ اس پر برصغیر کے مسلمانوں میں خصوصاً اور دنیا کے مسلمانوں میں عموماً سخت رد عمل ہوا۔ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص نے جہاد کے خلاف شرعی حکم یا فتویٰ بھی صادر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس عہد میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں لڑنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس شعر میں اس نئے فتوے کی طرف اشارہ ہے جو 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں نہیں دیا گیا تھا۔ اس نے یہ فتویٰ اس لیے صادر کیا تھا کہ برصغیر کے مسلمان اپنے آقا انگریز کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ صورت حاصل مسلمانوں کی ناامیدی پر دلالت کرتی تھی اور ان کو ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر انگریز آقاؤں کی غلامی اختیار کرنے کی طرف راغب کرتی تھی۔ دوسرا مشیر، شعر نمبر 1، خیر ہے سلطانی جموں کا غوغا کے شہر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ تشریح، پہلے مشیر کی باتیں سن کر حکومت شیطان کا ایک اور رکن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری ساری باتیں درست ہیں، لیکن تو نے جہاں میں پیدا ہونے والے ایک نئے فسادی نظام کا ذکر نہیں کیا جس کا نام جمہوریت ہے۔ کیا تجھے اس کی خبر نہیں؟ تو ہمیں اس کے متعلق بتا کہ یہ ہمارے لیے اچھائی کی بات ہے یا برائی کی بات۔ میرے ساتھی رکن حکومت یہ بتا کہ یہ نظام جمہوری جو مغرب نے دنیا کے ملکوں کو دیا ہے درست ہے یا غلط ہے، اچھا ہے یا برا۔ پہلا مشیر، شعر نمبر 1، ہوں اگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ تشریح، پہلا مشیر دوسرے مشیر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دنیا میں اٹھنے والے اس فسادی نظام اور فتنے سے باخبر ہوں جس کا نام مغربی جمہوریت ہے۔ میں دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتا ہوں، یہ وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مغربی جمہوریت کے پیچھے ملوکی یا شاہی روحی کار فرما ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو ہمیں اس جمہوری نظام کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ یہ ہماری پیداوار ہی ہے۔ شعر نمبر 2، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر۔ تشریح، جب آدمی میں مختلف وجوہات کی بنا پر شعور اجاگر ہوا کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو پہچان سکے اور اپنے حقائق حاصل کرنے کا اہل ہو سکے تو ہم نے اس کے ذہن و دل میں یہ بات ڈال دی کہ اگر بادشاہی نظام میں تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں تو تم خود اپنے لیے حکمران منتخب کر لیا کرو جو تم میں سے ہوگا اور تمہارے حقوق کا خیال رکھے گا، اسی کو اس نے جمہوریت کا نام دے دیا۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنی طرف سے منتخب شدہ حکمران ہی حاکمانہ اور بادشاہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو ایک حکمران بحیثیت بادشاہ کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ایک شخص یہ کام کرتا ہے اور جمہوریت میں چند اشخاص یا خاندان وہی کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اے میرے رفیق، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جمہوری نظام بھی ہمارے ہی پیدا کرتا ہے۔ اس نظام کا لباس ضرور جمہوری ہے لیکن اندر جسم شاہی ہے۔ شعر نمبر 3، کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطاں پر نہیں ہے منحصر۔
تشریح: بادشاہی نظام حکومت کا دار و مدار اور انحصار کسی امیر بادشاہ کے وجود پر نہیں بلکہ اس کی اصلیت امیری یا شاہی رویے پر ہے۔ یہی امیری یا شاہی رویہ اگر ہم جمہوریت کے نظام میں پیدا کر دیں تو اس کے ذریعے منتخب شدہ ارکان حکومت بنا کر وہی کچھ کریں گے جو سلطانی نظام میں ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4: مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تشریح: چاہے کوئی منتخب شدہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ہو اور چاہے کسی بادشاہ کا طرز حکومت، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے دوسروں کو محنت مزدوری پر لگا کر ان کی روزی کو لوٹنا اور انہیں محتاج و نادر رکھنا۔ فرہاد کو یہ کہہ کر پہاڑ کھودنے پر لگا دیا کہ اگر تو اس میں سے نہر نکال دے گا تو شیریں تجھے مل جائے گی۔ وہ بے چارہ اس کام میں لگ گیا اور پرویز نے شیریں کو ملکہ بنا لیا۔ اس ایک مثال سے تم شاہی نظام کے رویے کا اندازہ کر سکتے ہو۔ جمہوریت میں بھی یہ رویہ موجود ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5: تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ و روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تشریح: اقبال مغربی جمہوریت کی پیٹھ میں لات رسید کر کے کہتے ہیں کہ موجودہ طرز کا جمہوری اور پارلیمانی نظام دنیا والوں کو اہل مغرب یعنی یورپ والوں سے ملا ہے۔ تم اے میرے رفیق اسے بانظر غور دیکھو، اس کا ظاہر تو بڑا چمکدار نظر آئے گا لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ دنیا کے ظالم ترین بادشاہ فاتح چنگیز سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اس نظام میں منتخب شدہ ارکان حکومت خود منتخب کرنے والوں پر جو ستم ڈھاتے ہیں وہ چنگیزیت کو بھلا دیتے ہیں۔ تیسرا مشیر: شعر نمبر 1: روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ تشریح: پہلے مشیر سے جمہوری نظام کی وضاحت سن کر شیطان کی حکومت کا ایک اور رکن کہتا ہے کہ اگر جمہوری نظام شاہی نظام سے بدتر اور چنگیز کی بربریت سے زیادہ سیاہ ہے تو ہمیں بے چین ہونے کی واقعی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک یہودی کارل مارکس نے دنیا کو اشتراکی یا کمیونسٹ کا نظام دے کر ہمارے خلاف جو شرارت کی ہے اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلاب، نیست پیغمبر او لیکن در بغل دارد کتاب۔ تشریح: اس یہودی کی طرف اشارہ کر کے مزید وضاحت کرتے ہوئے تیسرا مشیر کہتا ہے کہ یہ وہ یہودی ہے جس کو جمہوری اور شاہی نظام کی چکی کے نیچے پسے ہوئے لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے نجات سے بچایا تھا اور حضرت عیسیٰ نے غریبوں اور بے کسوں کو سینے سے لگایا تھا، اسی طرح یہ یہودی بھی اپنے دیے گئے اشتراکی نظام کے ذریعے غریبوں، مزدوروں، کسانوں اور بے بسوں کو شاہی اور جمہوری نظام کے فرعونوں اور غارت گروں کے ظالمانہ ہاتھوں سے بچا کر خود ان کو حکمران بننے کا طریقہ بتاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خدا کی تجلی اور نور کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس سے باتیں کرتے تھے، لیکن یہ یہودی خدا کا انکار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی طرح یہ بھی غریبوں کا سر بلند کرنے کا طریقہ بتاتا ہے لیکن یہ سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ ایک تیسرا اور واضح فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر تو اس لیے آسمانی کتابیں توریت اور انجیل اتری تھی کہ وہ پیغمبر خدا تھے، لیکن یہ یہودی پیغمبر تو نہیں ہے لیکن توریت اور انجیل کی طرح ایک کتاب ضرور رکھتا ہے جس کا نام سرمایہ ہے اور جسے یورپ کے مزدور اور کسان طبقہ میں مذہبی کتابوں کی طرح عزت دی جاتی ہے۔ شعر نمبر 3: کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ تشریح: اس نظام ابلیسی کے انکار کرنے والے یہودی کی نگاہ نے ملوکیت اور جمہوریت پر پڑے ہوئے پردوں کو جلا کر اس کے پیچھے ان نظاموں کی اصل خرابیوں کو دیکھ لیا اور خود اپنی طرف سے ایک نیا نظام حیات
جس سے مشرق اور مغرب کی قوموں کے پسے ہوئے اور ستائے ہوئے فاقہ کش غریب مزدور اور کسان اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس طرح جاگ اٹھے جیسے قیامت کے روز مردے جاگ اٹھیں گے۔ ان پسے ہوئے طبقات کی زندگیاں ملوکی جمہوری نظاموں میں مردوں کی طرح تھیں، اب ان میں اندھا رہنے اور زندہ رہنے کے لیے ظالموں سے نپٹنے کا شعور پیدا ہو گیا، یعنی اشتراکیت نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ شعر نمبر 4۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طناب۔ تشریح۔ اس شعر میں اس عظیم اشتراکی انقلاب کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے عوام نے ایک شخص بنام لینن کی قیادت میں اکٹھے ہو کر روس کے شہنشاہ زار روس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور حکمرانوں کو قتل کر دیا تھا، بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کی زمینیں چھین لی تھیں، کارخانوں کے مالکوں کو کارخانوں سے بے دخل کر کے ان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور سارے ذرائع معیشت کو مزدوروں اور کسانوں کی بنائی ہوئی حکومت کے قبضے میں کر دیا تھا۔ شیطان کا مشیر اسے عوام کے مزاج میں پیدا ہونے والا فساد کہتا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے غلام ہوتے ہوئے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے مالک تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ آقاؤں کے خیموں کی رسیاں توڑ کر ان کو گرا دینے کا یہی مفہوم ہے کہ انہیں سارے ذرائع سے محروم کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا اشتراکی انقلاب اور اس کے ذریعے پہلی اشتراکی نظام والی حکومت قائم ہونے کا عمل تھا، جس کے بعد یہ دوسرے ملکوں تک پھیل گیا۔ شیطان کا یہ مشیر اسے اپنی شیطانی حکومت کے لیے چیلنج قرار دیتا ہے اور پریشان ہے۔ چوتھا مشیر۔ شعر نمبر 1۔ توڑ اس کا رومۃ الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ تشریح۔ چوتھا مشیر تیسرے مشیر کی پریشانی اور بے قراری دیکھ کر کہتا ہے کہ اشتراکی نظام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے اطالیہ اٹلی میں ایک شخص بنام موسولینی پیدا کر دیا ہے جس نے فاشسٹ نظام نافذ کر کے اشتراکی نظام کا راستہ روک لیا ہے۔ فاشسٹ نظام میں ساری طاقتیں ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ اطالیہ اٹلی جو کبھی عظیم رومن سلطنت کا مرکز تھا۔ اس سلطنت کے پرانے محلوں میں اب موسولینی موجود ہے جس نے قدیم رومن ہیرو سیزرز کی اولاد کو یعنی اہل اطالیہ کو یہ خواب دکھایا ہے کہ میرے دیے گئے فاشسٹ نظام کے ذریعے ہم پھر قدیم رومن سلطنت کی سی وسعت اور عروج حاصل کر لیں گے۔ یہ قدیم رومن سلطنت قبل از مسیح یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر مشتمل تھی جو اسلامی عہد تک کافی سمٹ چکی تھی۔ اس رہی سہی سلطنت کو مسلمانوں نے ختم کر دیا تھا۔ شعر نمبر 2۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بال چوں صنوبر گاہے نال چوں رباب۔ تشریح۔ بحر روم کی موجود سے کون لپٹا ہوا ہے؟ وہ موسولینی کا عظیم بحری بیڑا ہے جو اس سمندر پر حاکمیت قائم کرنے کے لیے اور سمندر پار کے افریقی ممالک پر قبضہ جمانے کے لیے کبھی ابھرتا ہوا اور کبھی سائرن بجاتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسولینی بحر روم کو تسخیر کرنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے ولولہ انگیز تقریروں کے ذریعے کبھی ان صنوبر کے درخت کی مانند بلند حوصلہ عطا کر کے کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی ان کو رباب کی مانند کھوئی ہوئی عظمت پر خود رو کر اور ان کو رلا کر ان میں سے اسے بحال کرنے کا ولولہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے لیے بحر روم کو اپنی حاکمیت قائم کر کے اور اسے عبور کرنے کے بعد افریقی ممالک پر قبضہ جما کر عملاً اس کو سر بلند ہونے کا ثبوت مہیا کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ موسولینی نے دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945 سے پہلے افریقہ کے ممالک حبشہ، ایریٹریا، طرابلس وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں موسولینی کو اتحادیوں نے زبردست شکست دی جس کے بعد یہ ممالک اس کے تسلط میں چل گئے۔ تیسرا مشیر۔ شعر نمبر 1۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ تشریح۔ چوتھے مشیر کی راہیں سن کر تیسرا مشیر کہتا ہے
تیسرا مشیر کہتا ہے کہ میں تو موسولینی کی سیاست اور نظام کو نہیں مانتا، کیونکہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے انجام کے طور پر اہل یورپ کی سیاست کا پول مزید کھل جائے گا اور اس طرح اشتراکی نظام کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ لوگ مغربی جمہوریت اور ملوکیت کے نظام کے ظلم کی طرح موسولینی کے فاشسٹ نظام کے ظلم کی وجہ سے اس سے بھی تنگ آ جائیں گے، جس کے نتیجے میں اشتراکیت کو بڑھنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ پانچواں مشیر، شعر نمبر 1۔ اے تیرے سوزِ نس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ تشریح۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے آقا، تیری سانس کی گرمی سے دنیا کا کام چل رہا ہے۔ اگر لوگوں میں تیرے سینے کی حرارت نہ پہنچی ہوتی تو یہ دنیا کے ہنگامے سرد رہتے۔ تو وہ ہستی ہے کہ دنیا کی پوشیدہ باتیں بھی تجھ پر ظاہر ہیں، اس لیے ہمیں یہ بتا، اس اشتراکی نظام سے ابلیسی نظام کو کیا خطرات ہیں۔ شعر نمبر 2۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ تشریح۔ یہ جہاں جو آگ، پانی، مٹی، ہوا کے عناصر سے بنا ہوا ہے، یا یہ آدم جو انہی عناصر سے وجود میں آیا ہے، تیری دی گئی گرمی کی وجہ سے حرارت اور رنگینی کا مجسمہ ہے، اور جنت کے یہ بھولا بھالا یعنی آدمی تیری تعلیم کی وجہ سے ہی کاروبار دنیا سے آشنا ہے۔ اگر تو اسے ممنوعہ درخت کے پاس لے جانے کی ترغیب نہیں دیتا اور وہ اپنے بھولے پن یا بے وقوفی کی بنا پر تیری اس تعلیم پر عمل نہ کرتا تو وہ جنت میں ہی رہتا اور اس میں فرشتوں کی طرح سوائے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے اور کوئی حرارت نہ ہوتی۔ یہ جہاں کی حرارت اور رنگینی اس آدم کے جنت سے نکالنے اور زمین پر آباد ہونے کی وجہ سے ہے۔ زمین پر آباد بنی نوع آدم میں جو سوز و ساز دکھائی دیتا ہے، یہ صرف تیری تعلیم کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں بھی وہ سوائے اللہ کی یاد کے کچھ نہ کرتی۔ شعر نمبر 3۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ تشریح۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آدمی کی سرشت کا تجھ سے بڑھ کر وہ خدا بھی جاننے والا نہیں، جو سادہ دل بندوں میں جہان اور جہاں والوں کو پالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیرے آدمی کی فطرت کو جاننے ہی کا نتیجہ تھا کہ تو اسے بہلا پھسلا کر اور بیوقوف بنا کر اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر سکا جس کے کھانے کی اسے ممانعت تھی، اور اس طرح تو اسے جنت سے نکلوا سکا۔ شعر نمبر 4۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس اور تسبیح اور طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں اور شرمسار۔ تشریح۔ وہ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی ذات ہی کو پھیرے لینے کا اہل سمجھتے ہیں، تیری غیرت کے آگے وہ بھی سر جھکائے ہوئے اور شرمندہ ہیں، اس لیے وہ تو خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تھے، لیکن تیری عزت نفس نے یہ گوارا نہ کیا تھا اور تو نے آدم کو سجدہ کرنے کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے خدا کی درگاہ سے دور ہو جانے کو پسند کیا تھا، اور پھر جب منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے پر اس آدم کو جنت سے نکال دیا گیا جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ اپنے فعل پر ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ شعر نمبر 5۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے اس کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ تشریح۔ اے میرے آقا، اگرچہ یورپ کے سارے جادوگر جو اپنے سیاسی جادو اور چال بازی سے دنیا کی قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں تجھے اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنے افکار و اعمال میں تیرے ہی اشارے پر چلتے ہیں، لیکن اب مجھے اس کی دور اندیشی اور معاملات کو سمجھنے کی اہلیت پر شک ہونے لگا ہے، اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیسی نظام شکست کھا جائے۔ شعر نمبر 6۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مذوق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ تشریح۔ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں مصدق نے جو نظام دیا تھا، اس قسم کا نظام 20ویں صدی عیسوی میں کارل مارکس نے دیا ہے۔ جو صفتیں مصدق میں تھی وہ کارل مارکس میں حلول کر
گئی ہیں۔ اس یہودی کارل مارکس نے عہد حاضر میں مزدیکیت یا اشتراکیت کا جو فتنہ و فسادی نظام دنیا کو دیا ہے، اس سے ہر دوسرے سیاسی نظام کا لباس پارا پارا ہونے والا ہے۔ اشتراکیت ان سب نظاموں کو جو میرے آقا آپ کے پیدا کردہ ہیں ختم کر دے گی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 034595413838، یعنی 0345 95 41 838۔ شعر نمبر 7۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی سرحد سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ تشریح: بیابان اور جنگل کے کوے اور بازوں اور چرغوں کا شکار تھے، اب ان کی برابری کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ مراد ہے اشتراکی نظام نے محنت کشوں، کسانوں، مزدوروں، غریبوں اور مظلوموں کے اندر اپنے حقوق حاصل کرنے کا ایک شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ بادشاہوں، نوابوں، جاگیرداروں اور وڈیروں کی برابری کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جگہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مزاج زمانہ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ شعر نمبر 8۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے ایک مشت غبار۔ تشریح: جس کو ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گرد کی مٹی کی ایک مٹھی سمجھتے تھے، اس نے پریشان ہو کر یا پھیل کر یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ آسمانوں کے پھیلاؤ پر چھا گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس اشتراکی نظام کو شروع میں ہم معمولی سمجھتے تھے، اب اس نے روئے زمین کے سارے ملکوں میں ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے۔ شعر نمبر 9۔ فتنہ فردات کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوثر و مرغزار و جوباز۔ تشریح: یہ اشتراکی نظام جو مستقبل میں تمام اہل زمین کے لیے فتنہ و فساد کی صورت اختیار کرنے والا ہے، اس سے پہاڑ، دریا، جنگل اور باغ سب لرزتے ہیں۔ مراد ہے دنیا کا ہر ملک خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ کہیں اس کے دیے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ اس نظام کی بدولت اٹھ نہ کھڑے ہوں اور یوں ان میں قائم جمہوری، ملوکی یا جاگیردارانہ نظام ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ شعر نمبر 10۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ تشریح: اے میرے مالک، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہاں جس کا صرف تیری قیادت اور رہبری پر انحصار ہے، وہ لٹ پلٹ ہونے کا ہے۔ مراد ہے دنیا کو جو تمام ہائے سیاست اور اقتصادیات ہم نے دیے رکھے ہیں، اشتراکیت کی وجہ سے ان سب کو خطرہ ہے اور ان کے ختم ہو جانے اور ان کی جگہ اشتراکیت کے آ جانے کا ڈر ہے۔ ابلیس اپنے مشیروں سے۔ شعر نمبر 1۔ ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمیں کیا محرمہ کیا آسماں تو بتو۔ تشریح: اس بند میں ابلیس خود کو ایک فعال شخصیت قرار دیتے ہوئے اپنے مشیروں کو بتا رہا ہے کہ پوری کائنات زمین سے لے کر سورج، چاند اور 7 آسمانوں تک کے امور میرے قبضے میں ہیں، یعنی میرے بغیر اس کائنات کا نظام
نہیں چل سکتا۔ شعر نمبر 2، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ تشریح، میں نے اگر یورپ کی قوموں میں جوش و ولولہ پیدا کر دیا تو اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ مشرق و مغرب یعنی پوری دنیا دیکھ لے گی۔ شعر نمبر 3، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ تشریح، میرا جوش و جذبہ میں میرے جوش و جذبہ میں مارا ہوا ایک ہی نعرہ بڑے بڑے سیاسی رہنما اور مذہبی شیوخ کو پاگل کر کے رکھ دے گا۔ اس میں اشارہ ہے موجودہ مغربی تہذیب کی طرف، جس میں مذہب سے بیزاری، سرمایہ داری اور اخلاقی بے راروی ایسی برائیاں ہیں۔ شعر نمبر 4، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ تشریح، اس تہذیب کو جو کوئی نازک شیشے کی طرح جانتا ہے، جو معمولی سی چوٹ سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو وہ ذرا اس کے جام و سبو تو توڑ کے دکھائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس تہذیب کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، اسے سیاستدان اور مذہبی رہنما تک ختم کرنے کی جرات نہیں رکھتے۔ شعر نمبر 5، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کے سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ تشریح، مزدکی منطق یعنی اشتراکیت کی سوئی ان گریبانوں کو سی نہیں سکتی جو فطری طور پر پھٹے ہوئے ہوں، یعنی یہ کہ ابلیس نے جو طبقاتی، نسلی، جغرافیائی استعماریت اور سرمایہ داری وغیرہ کا جنون اور سودا لوگوں کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے، اس کا نکالنا بہت مشکل ہے۔ شعر نمبر 6، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ تشریح، اقبال اشتراکیت اور اس کے لمبردار برطنز کر کے کہتے ہیں کہ یہ آوارہ پریشان حال بکھرے ہوئے بالوں والے پاگل اشتراکی مجھے خوفزدہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 7، ہے اگر کوئی خطرہ مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ تشریح، ہاں اگر مجھے ابلیسی نظام کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ ہے تو اس امت سے ہے جس کی راکھ میں اب بھی آرزو کی چنگاری سلگ رہی ہے، کیونکہ مسلمان قوم اس گزری حالت میں بھی پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو اپنے جذبوں میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 8، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگائی سے جو ظالم وضو۔ تشریح، اس امت میں آج بھی کہیں ایسے حضرات مل جاتے ہیں جو پورے خوش و خضوع کے ساتھ عشق حقیقی میں مگن ہیں اور اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہیں۔ شعر نمبر 9، جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے، مذوقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ تشریح، چنانچہ یہ بات ہر اس شخص پر روشن ہے جو صاحب بصیرت اور زمانے کے انقلابات سے آگاہ ہے کہ مستقبل میں مذوقیت اشتراکیت نہیں بلکہ اسلام ابلیسی نظام کے لیے بہت خطرہ ہوگا، اس لیے ابھی سے اس فتنے کا تدارک ضروری ہے۔ 2، شعر نمبر 10، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ تشریح، ابلیس کہتا ہے کہ مجھے یہ علم ہے کہ موجودہ امت مسلمہ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے اور اس نے بھی سرمایہ داری ہی کو اپنا دین بنا رکھا، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہی میں کھوئی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 11، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ تشریح، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مشرقی دنیا بالخصوص امت مسلمہ جہالت و نادانی اور مذہب سے دوری کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کے مذہبی رہنما ایسی جدوجہد اور صلاحیتوں سے عاری ہیں جو امت کو اس تاریکی سے نکال سکیں۔ شعر نمبر 12، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ تشریح، لیکن مجھے موجودہ دور کے تقاضوں کی بنا پر جس صورتحال سے زیادہ خوف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شرع پیغمبری کہیں اپنی مکمل تعلیمات کے ساتھ سامنے نہ آ جائے، اگر ایسا ہوا تو یہ ابلیسی نظام کی موت ہوگی۔ شعر نمبر 13، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ تشریح، اے میرے مشیرو بھاگو دوڑو آئین پیغمبر سے 100 مرتبہ ڈرو۔ بھاگو، یہ آئین عورت کی
عزت و عصمت کا پاسدار ہے، دلیروں بہادروں کو آزماتا اور مجاہد پیدا کرتا ہے اور باطل قوتوں کے ساتھ ٹکرا کر انہیں پاش پاش کر دیتے ہیں۔ شعر نمبر 14، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فافور و خاقان نے فقیر رہ نشیں۔ تشریح یعنی ہر طرح کی غلامی، خواہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی صورت میں ہو، خواہ استعماریت و امریت وغیرہ کے نتیجے میں ہو، موت کا پیغام ہے۔ اس آئین کی روح سے کوئی حاکم مطلق، کوئی بادشاہ وغیرہ اور کوئی مفلس نہیں ہے۔ اس کی روح سے حاکم محکوم میں کوئی فرق نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ شعر نمبر 15، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، من و منہ کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ تشریح، دولت و سرمایہ کو جو مختلف معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے، یہ آئین ہر گندگی سے پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں یہ دولت میں بھی مساوات قائم کرتا ہے، دولت پر سرمایہ داروں اور دولت مندوں کی اجارہ داری ختم کر کے انہیں اس کا ماندار بناتا ہے۔ شعر نمبر 16، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ تشریح، سائن کی بنا پر اس سے بڑھ کر فکر و عمل کا اور کیا انقلاب ہوگا کہ اس کی روح سے یہ زمین کسی بھی حکمران کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اس پر سب کا برابر کا حق ہے۔ ظاہر ہے اس کی روبہ عمل ہونے سے ابلیسی نظام کو شدید دھچکا لگے گا۔ شعر نمبر 17، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ تشریح، یہ شرع و آئین اگر اہل جہاں کی نظروں سے پوشیدہ رہے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور نہ اس کے ظاہر ہونے سے ہم ملیح میٹ ہو جائیں گے۔ خیر، فی الحال یہ بات بھی غنیمت ہے کہ خود امت مسلمہ اپنے ایمان پر پختہ نہیں ہے اور کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ مسلمان آئین رسول پر کما حقہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ شعر نمبر 18، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے۔ تشریح، لہٰذا ہمارے لیے اسی بات میں بھلائی ہے کہ یہ مسلمان خدا کی ذات سے متعلق فلسفیانہ بحثوں میں ہی الجھا رہے اور تاویلات کے گورکھ دھندے میں پھنسا رہے تاکہ جدوجہد سے بیگانہ رہے اور ہم اپنے نظام کو اور زیادہ ترقی دے سکیں۔ 3، شعر نمبر 19، توڑ ڈالے جس کی تکبیر طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ تشریح، اس بند میں ابلیس جہان امت مسلمہ کی بیداری سے خوف زدہ ہے اور وہاں وہ مسلمانوں میں مختلف مذہبی بحثوں اور مذہب کے فروعی اور ظاہری ارکان پر زیادہ توجہ کے حوالے سے اپنے مشیروں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ وہ اس امت کو انہی بیکار کی بحثوں میں الجھائے رکھیں تاکہ ابلیسی نظام کی تباہی کا سامان نہ ہو سکے۔ خدا کرے اس اللہ والے کی تاریک رات مراد مسلمانوں کی موجودہ بے عملی اور فروعی مباحثت کی صورتحال روشن نہ ہو، جس کا نعرہ تکبیر کائنات کی تمام حدود کا جادو مٹا کر رکھ دیتا ہے اور خدائے واحد پر ایمان کامل کے سبب وہ ہر طرح کی جغرافیائی حدود سے ماورا ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 20، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات۔ تشریح، مسلمان ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جن کا جدوجہد والی زندگی سے کوئی تعلق نہیں اور جو ملت کی اجتماعی زندگی کے لیے فائدے کے بجائے الٹا نقصان دہ ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جاوید ہیں یا جسمانی طور پر مر چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں، مثلاً رحیم و کریم، آیا وہ اس ہستی سے الگ کوئی چیز ہے یا مکمل طور پر ذات ہے؟ شعر نمبر 21، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات۔ تشریح، کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح اللہ اس دنیا میں آ کر حکومت کریں گے۔ مسلمان اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والی شخصیت سے مراد مسیح ناصری ہے یا وہ مجدد جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفتیں ہوں گی۔ شعر نمبر 22، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ تشریح، قرآن کے الفاظ تخلیق کائنات کے بعد کے ہیں یا ازلی ہیں؟ کون سا عقیدہ ہے جو امت مسلمہ یعنی جس پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی نجات کا باعث بن سکتا ہے؟
شعر نمبر 23، کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ لحاظ کے تراشے ہوئے لات و منات؟ تشریح، ابلیس کہتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں الہات سے متکلمانہ بحثیں اور مشگافیاں کافی نہیں ہیں، یعنی انہی فروعی بکھیڑوں میں الجھا رہنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے نظام کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ شعر نمبر 24، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات۔ تشریح، تم میرے مشیرو اس ملت کو جدوجہد سے دور رکھو تاکہ اسے زندگی کے ہر شعبے میں شکست اور مات ہو تاکہ وہ ابلیسیت سے ٹکر لینے کا سوچ بھی نہ سکے۔ شعر نمبر 25، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہاں بے ثبات۔ تشریح، ہماری بھلائی اس میں ہے کہ مرد مسلمہ قیامت تک اس فانی دنیا سے دوسروں کی خاطر بے تعلق رہے، جدوجہد سے بیگانہ رہے اور یوں دوسری اقوام آگے بڑھیں اور مومن یوں ہی دوسری اقوام کا محتاج رہے۔ شعر نمبر 26، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشے حیات۔ تشریح، اس کے لیے وہی شاعری اور تصوف صوفیانہ عمل زیادہ مناسب اور اس کے حق میں مفید ہے جو اس کی آنکھوں سے زندگی کا منظر اوجھل کر دے، یعنی وہ اپنی دنیاوی ترقی اور سربلندی کے لیے جدوجہد کو بیکار سمجھے اور وہ دین کے صرف ظاہری ارکان پر عمل ہی کو سب کچھ سمجھے۔ شعر نمبر 27، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ تشریح، مجھے ہر پل اس امت کی بیداری سے ڈر لگ رہا ہے جس کی دین کی بنیاد ہی کائنات کے احتساب پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ اگر بیدار ہو گئی اور اس نے دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کیا تو دنیا سے ابلیسیت یا باطل قوتوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ شعر نمبر 28، مست رکھو کرو فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج بادشاہی میں اسے۔ تشریح، لہٰذا اے مشیرو تم اس امت کو صرف ذکر و فکر، تسبیح و ظاہری عبادت وغیرہ ہی میں مست رکھو اور خانقاہی مزاج حق کا ورد اور عمل سے دوری میں اس کو اور پختہ کر دو تاکہ ہمارا نظام مختلف صورتوں میں برقرار رہے۔